السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے کہ یہ سورہ کس وقت نازل ہوئی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اور علانیہ دعوت کا اعلان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر گئے، وہاں پر چڑھ کر اعلان کیا اور لوگوں کو بلایا۔ وہاں پر رواج تھا کہ کہیں کوئی خبر دینی ہوتی تو لوگ پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کا طریقہ اپنایا، خود پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہم ضرور کریں گے، آپ سچے، صادق اور امین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں دین کی، اور تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی وقت ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ان کی بیوی اسے ام جمیل کہا جاتا تھا، وہ بھی تھی، سارے موجود تھے۔ تو ابو لہب جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ آپ یہ بات کہیں؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی۔ اسی موقع پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے وہی بد دعا دے کر ارشاد فرمایا۔ تو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد اس کا سرمایہ ہے، یعنی کہ اس کی جائیداد اور دولت، اور ماکسب سے مراد اس کا نفع ہے، اور آخرت میں وہ عنقریب مرنے کے مستاصل، یعنی کہ آخرت میں وہ مرنے کے بعد ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، جو کہ لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی، جو خاردار لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، مراد خاردار لکڑیاں ہیں جو وہ اکٹھی کر کے لاتی تھی، جن کا شان نزول میں ذکر ہوا ہے۔ دوزخ میں اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی، یعنی ان کی بیوی کے گلے میں بھی ایک موٹی رسی ہوگی جو کہ خوب موٹی ہوگی، خوب بٹی ہوئی ہوگی۔